ایک معمولی سے گھرانے سے اٹھ کر اقتدار کے ایوانوں کا سفر کرنے والی اقلیم اختر راتوں رات عروج پر کیسے پہنچی اور کس طرح جنرل یحییٰ خان اس عورت کے ساتھ اپنی راتیں گزارتا رہا، جانیے اس عجیب و غریب داستان میں۔ شاہ ایران سرکاری دورے پر پاکستان آئے ہوئے تھے۔ جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو صدر یحییٰ اپنے کمرے سے نکل نہیں رہے تھے۔ پروٹوکول کا بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ کوئی ان کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ سابقہ آئی جی پولیس سردار محمد کہتے ہیں کہ جنرل اسحاق نے اقلیم اختر رانی سے کہا کہ وہ اندر جائے تو وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس طرح ملک کی ایک مشہور ترین گلوکارہ کو صدر کے ایوانوں میں رنگ رنگلیاں مناتے پایا گیا۔ خود رانی کو اس منظر سے بڑی کراہٹ محسوس ہوئی۔ جب ایک عورت پہلے ہی موجود تھی، اس نے کپڑے پہننے میں صدر کی مدد کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک عورت جس کے پاس کوئی سیاسی یا فوجی عہدہ نہیں، اس کا حکم ملک کے صدر پر کیسے چلتا تھا؟ انہیں اخبار پاکستان کی ملکہ کیوں کہتے تھے؟ اور وہ مجرموں کو معافی کیسے دلوا دیتی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر وہ ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے اتنی خطرناک کیسے سمجھی گئی کہ اس پر پیرا بٹھا دیا جاتا؟ اقلیم اختر 1931 میں گجرات کے ایک چھوٹے سے زمیندار کے گھر میں پیدا ہوئی۔ کچھ عرصہ تو وہ اسکول جاتی رہیں مگر میٹرک نہیں کر سکیں۔ کم عمر میں ہی ان کی شادی ایک پولیس افسر سے کر دی گئی۔ یہ شادی کئی سالوں تک چلتی رہی اور اسی دوران اوپر تلے ان کے 6 بچے پیدا ہو گئے۔ یہاں تو حالات بالکل اس زمانے کے رواج اور معمول کے مطابق چلتے رہے۔ اس کہانی میں ایک موڑ ایسا بھی آیا جس نے ساری بازی کو پلٹ کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہوا کا وہ تاریخ ساز جھونکا 60 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوا، جب اقلیم اختر اپنے خامد کے ساتھ مری کی مشہور مال روڈ پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ خاتون نے وقت کے عام دستور کے مطابق برقع اوڑھ رکھا تھا۔ اسی دوران اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ معلوم نہیں آپ نے عظیم جاپانی فلم ساز اکیرا کی فلمیں دیکھی ہیں یا نہیں؟ ان میں جب بھی کوئی نئی ڈرامائی یا جذباتی واقعہ رونما ہونے لگتا تو اس سے پہلے تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی، لیکن اس دن مری کی مال روڈ پر ہوا چلی وہ محض فنی حوالے سے اہم نہیں تھا، بلکہ خود کہانی کا کردار بن گیا۔ اس جھونکے نے وہ الاؤ بھڑکایا جس نے آنے والے برسوں میں بہت سے کردار اور کیریئر کو خاکدار کر ڈالا۔ اقلیم اختر نے 2002 میں نیوز لائن کی عائشہ ناصر کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ جھونکے کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرنے کے لیے انہوں نے ایک لمحے کا نقاب اٹھایا۔ روایتی تھانے دار خامد کو اپنے 6 بچوں کی ماں کا چہرہ مال روڈ پر لوگوں کے درمیان یوں اڑیاں ہونا پسند نہ آیا اور انہوں نے بیوی کو ڈانٹا، بلکہ اپنی پولیس کی چھڑی سے اسے ڈرا بھی دیا۔ اقلیم اختر کہتی ہیں کہ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کے اندر بغاوت کا شعلہ بھڑکا دیا۔ خامد کی ڈبٹ میں انہیں اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ انہوں نے وہیں اپنا برقع نوچ کر مال روڈ پر پھینک دیا۔ کہتی ہیں مجھے لگا کہ بس بہت ہو گیا۔ میرے اندر کئی مہینوں سے غصے اور محرومی کے جذبات پل رہے تھے۔ اس دن سب کچھ باہر آ گیا۔ میں اپنے خامد کے چہرے کو نوچنا چاہتی تھی، اس کے بال اکھاڑ دینا چاہتی تھی۔ مجھے صرف ایک بات نے روکا کہ اس وقت مال روڈ پر بہت بھیڑ تھی۔ اقلیم اختر نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ اب وہ کسی خامد کی بیوی نہیں رہے گی، وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی اور اپنی مرضی کی زندگی گزارے گی۔ یہاں انہیں روکنے ٹوکنے اور ڈانٹنے ڈپٹنے والا کوئی نہ ہو۔ میں مردوں کو انہی کے کھیل میں شکست دینا چاہتی تھی۔ میرا خامد پولیس میں تھا، اس لیے میں نے بہت سے طاقتور مردوں کو دیکھا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ تمام طاقتور مردوں کو اپنی بھڑاس نکالنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہ بھڑاس کسی بستر کے ساتھ کی صورت میں نکل سکتی ہے۔ مرد کا عہدہ جتنا بڑا ہوگا اس کی یہ ضرورت اتنی ہی شدید ہوگی۔ اقلیم اختر نے مردوں کی یہی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک ایجنسی کھول لی جس میں کئی خوبرو لڑکیاں ان کے لیے کام کرنے لگیں، جن میں فلموں کی بعض ناکام اداکاریں بھی شامل تھیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کراچی یا لاہور جیسے بڑے شہروں کی بجائے راول پنڈی کا انتخاب کیا۔ اسی دوران کسی طرح سے جنرل یحییٰ اور اقلیم اختر کے ستارے ٹکرا گئے۔ یہ ملاقات کہاں ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اس بارے میں مختلف راوی مختلف کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ بقول اقلیم کے ملاقات نو و نوش کی ایک محفل میں ہوئی تھی۔ یحییٰ خان بتاتے ہیں کہ میں جنرل رانی کو بچپن سے ہی جانتا تھا جب میرے والد کی گجرات میں پوسٹنگ تھی۔ سردار چودھری کے بقول یہ دونوں پہلی بار
सियालकोट में मिले, जहां रानी साहिबा CMH में ज़ेरे इलाज थीं। मुलाकात चाहे जहां भी हुई और जिन हालात में हुई, बहरहाल कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ जैसे रूई को चिंगारी दिखा दी गई हो। उसके बाद जनरल याह्या अकलीम अख्तर के यहाँ बाकायदगी से आने जाने लगे। 1965 की जंग में जब याह्या खां छंब चूड़ियाँ सेक्टर के इंचार्ज थे, उस वक़्त महाज़े जंग पर गोलियों की धनाधन ने जनरल साहब को उकता दिया। थोड़ा वक्त निकाला और अपने जहन को तरावत बख्शने के लिए फ़ौजी हेलीकॉप्टर में रानी के घर चला जाता था। जनरल याह्या की नज़रें जनरल रानी के अलावा सदारत की कुर्सी पर भी लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी डोरियां हिलाई कि जंग के 3 साल बाद ही जनरल अयूब बागें याह्या खां को सौंप कर इक़्तिदार के सरकश घोड़े से उतर गए। ज़रूरत नहीं थी, लेकिन याह्या खां मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ नाफज करके स्याह व सफ़ेद के मालिक बन गए। जनरल याह्या का इकबाल बुलंद हुआ तो बेगम अकलीम अख्तर की भी इज्जत ऊपर उठती चली गई। उसने जनरल साहब और मुल्क की दूसरी ताकतवर और मुकद्दर हस्तियों की भड़ास निकालने का काम सनती पैमाने पर करना शुरू कर दिया। यही वो ज़माना है जब अखबारों में उनका तज़किरा जनरल रानी के नाम से होने लगा। कहा जाता है कि अदाकारा तराना भी जनरल रानी की टीम का हिस्सा थी। ताहम जिस बड़ी शख्सियत को अकलीम अख्तर ने जनरल याह्या खां मुतारफ़ करवाया, वो मैडम नूर जहाँ हैं। याह्या खां को मैडम की आवाज़ पसंद थी। जनरल रानी के बकौल एक रात किसी आलम में उन्होंने नूर जहाँ का गीत सुनने की फरमाइश की, तो जनरल रानी ने कहा, गीत क्या, मैं आपको खुद नूर जहाँ से मिलवा दूंगी। और चंद दिनों के अंदर अंदर जनरल रानी ने अपना वादा पूरा कर दिया। अगर आपको याद नहीं तो याद दिलवा दूं कि ये वही ज़माना है जब मशरक़ी पाकिस्तान में खाना जंगी जारी थी और मुल्क 2 हिस्सों में टूटने वाला था। याह्या खां बासलाहियत और ज़हीन फ़ौजी अफसर थे। दूसरी आलमी जंग में वो बहेरा रूम के महाज पर लड़े और जर्मनों के हाथों गिरफ्तार भी हुए। उन्हें एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे कम उम्र मेजर जनरल हैं। उन्होंने नए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में आला किरदार अदा किया और कुछ अरसा से CDA के चेयरमैन भी रहे। ताहम शराब व शबाब की आदत और सबसे बढ़कर इक़्तिदार की लज्जत ने याह्या खां को मुकम्मल तौर पर अपाहिज बनाकर रख दिया। उसे पाकिस्तान की बदकिस्मती ही कहा जा सकता है कि अपनी तारीख़ के नाजुक तरीन दौर में उसकी बागडोर एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जो फहम फरासत तो एक तरफ, होशो हवास तक से भी बेगाना था। जब मशरक़ी पाकिस्तान में खाना जंगी अरूज पर थी, उसी दौरान याह्या खां पेशावर में सरकारी ख़र्च पर तैयारशुदा अपने बंगले का इफ्तिताह कर रहे थे। जाहिर है कि उस तकरीब में जनरल रानी भी शरीक थीं। उस दिन स्विमिंग पूल के सामने रात के 1 बजे तक शराब वगैरह चलती रही, शराबा होता रहा, सुर्ख लाइटें जगमग करती रहीं। वहाँ पेशावर का एक जर्मन भी था। उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। वो औरत चड्डी पहनकर सब के साथ नहा रही थी। खेल ये था कि उस मोहतरमा को जनरल उठा कर स्विमिंग पूल में फेंकते थे। वो फिर बाहर निकलती थी। इस तरह कहके लगते रहे और सारी रात गुजर गई। ये उस वक़्त का हाल है जब ईस्ट पाकिस्तान में हमारे बेशुमार फ़ौजी मारे जा रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान के आखिरी दिन थे। चूँकि ये किस्सा मेरे घर के सामने हो रहा था और मैं देख रहा था और सोचता रहा कि अगर यही हाल है और हाल रहेगा तो फिर मुल्क का खुदा ही हाफ़िज़ है। जी तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।